السلام علیکم دوستو، رانا کیسر JZ اینگلر سے آپ سے مخاطب ہے، آپ کے سوالات کے جواب دینے کے لیے حاضر ہوں۔ تو بھائی میرے، آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے، سوال کیا کریں، اس کی کچھ وضاحت کیا کریں۔ جیسے اب یہ 2 سوال ہیں محمد سلمان آفیشل صاحب کے کہ ہمارے ہاں ندی ہے، تنگ ندی ہے، 4 یا 5 کلو کی مچھلی لگ جائے تو بھاگتے ہوئے ڈور پھنسا لیتی ہے، اور اگر زبردستی کریں تو مچھلی نکل جاتی ہے۔ دوسرا سوال بھی انہی کا ہے کہ چرائی لگاتے ہیں تو بہت زیادہ تلاپیا اکٹھا ہو جاتا ہے، اور صرف رہو اور کتلہ اکٹھا کرنا چاہتا ہوں یا نہیں، تو اس کا کوئی حل بتائیں۔ بھائی میرے، عرض یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ندی کے متعلق سوال کیا، کیا ندی کے اندر آڑ پھاس ہیں، کوئی پتھر ہیں یا کوئی درخت ٹوٹے ہوئے ہیں؟ تو جب تک اس چیز کی وضاحت نہیں ہوگی بھائی میرے، میں جادوگر نہیں ہوں کہ یہاں سے بیٹھ کے وہ ندی کا نظارہ کر لوں اور اس کا آپ کو جواب دوں۔ تو سوال کی وضاحت آپ نے ہی کرنی ہے۔ اگر تو بھائی اس میں اڑے پھنسے ہیں تو وہ تو ٹوٹے گا ہی، اور نمبر 2، اگر اڑ پھنس نہیں ہے تو پھر وہ کیسے ٹوٹے گا؟ وہ آپ کی کسی نہ کسی غلطی کی وجہ سے ٹوٹتا ہے۔ تو اس صورت میں 1-2 چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر ندی گہری ہے تو آپ جو ہے وہ ہاتھ اونچا کر کے رہو اور اس کو نکالیں، تاکہ جو بھی رہو مچھلی ہے وہ پانی کی سطح کے اوپر آ جائے اور وہ دائیں بائیں یا نیچے پتھروں میں یا اڑوں پھنسوں میں نہ جا سکے۔ جب آپ ہاتھ اوپر رکھ کے ڈور کھینچ رہے ہوں گے تو اس صورت میں دانہ بھی اوپر پانی کی سطح پہ آئے گا۔ تو آپ نے یہ بھی تو واضح کر دیا ہے کہ اس کی چوڑائی بہت کم ہے، تو جب وہ دانہ اوپر آتا ہے تو آپ اس کو آرام سے کنارے پر لائیں۔ نمبر 2، اس کے لیے آپ ویٹ تھوڑا سا ہیوی استعمال کریں۔ جب آپ ہاتھ اوپر کر کے اسے کھینچیں گے تو جب ویٹ ذرا بھاری ہوتا ہے تو مچھلی تھک جاتی ہے جلدی، اور وہ بھاگتی نہیں ہے اتنا، کیونکہ وہ اس کی تکلیف ہوتی ہے، ویٹ نیچے لٹک رہا ہے اور اس کا وزن بھی زیادہ ہے۔ تو اس صورت میں آپ کا دانہ جو ہے وہ ضائع ہونے کے چانس بہت کم ہے۔ ٹرائی کر کے دیکھیں، اور آئندہ جو بھی سوال کریں اس کی اس چیز کی وضاحت ضرور کر دیا کریں کہ ندی تو آپ نے بتا دی کہ کم چوڑی ہے۔ اب وہ اڑ پھنس کیسی اڑے پھنسے ہیں جن میں وہ جا کے ٹوٹتا ہے، تو یہ بھی وضاحت کر دیتے تو میں زیادہ اچھے طریقے سے آپ کو گائیڈ کرتا۔ بہرحال ان چیزوں کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے۔ انہی کا دوسرا سوال ہے کہ تلاپیا چھوٹی مچھی زیادہ کٹھی ہو جاتی ہے، جبکہ میں رہو اور کیٹلا جو ہے وہ کٹھا کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی میرے، یہ جو چرائی پاؤڈر ہے یہ رہو، مراگ، کیٹلا اور اللہ آپ کا بھلا کرے انہی مچھلیوں کے لیے ہے۔ چھوٹی مچھلی جو ہے یہ ہر پانی میں پائی جاتی ہے، ہر پانی میں، تلاپیا ہو، چھوٹا پونگ ہو، ہر پانی میں پایا جاتا ہے۔ اب اس سے آپ نے کیسے بچنا ہے؟ آپ نے چرائی وہی لگانی ہے، مچھلی موٹی اسی کے اوپر آئے گی۔ تو اس سے بچنے کے 1-2 طریقے ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نمبر 1، آپ چرائی میں خشخاش کا استعمال کریں۔ وہ اس لیے کہ چھوٹی مچھلی جو ہے وہ خشخاش چھوٹے اس میں سے کھائے گی اور وہ لے کے بھاگے گی، دوسری مچھلیاں اس کے پیچھے بھاگیں گی۔
यूं बड़ी मछली को मौका मिल जाता है चारे पर। नंबर 2, आप सूखी रोटियां, टुकड़े जो होते हैं घर में बचे हुए, उसको कूट कर वो भी चराई में डालें। इस पर भी जो पूंग है, छोटी मछलियां हैं, तलापिया है, ये उनको पकड़ के भागती हैं तो दूसरे उनके पीछे भागे। तीसरी चीज है सागुदाना, सफेद सफेद छोटे छोटे दाने होते हैं, वो डालें। वो छोटी मच्छी उसको ज्यादा अट्रैक्ट करती है, बल्कि बड़ी मछली भी उसको अट्रैक्ट करती है। ऐसी सूरत में वो दाने लेकर तो छोटी मछली भागेगी और बड़ी मछली भी आएगी कि ये जो है साबूदाने के दाने वाइट वाइट, वो ज़रा मोटा होता है तो वो भी उसको खाती है। तो भाई इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। ये जैसा वास्ता आपको सिचुएशन पर, पानी पर ऐसी चीज़ों से पड़ता है तो उसके हिसाब से आप अपनी कार्रवाई करें। मैं तो आपको गाइड कर सकता हूँ और कर रहा हूँ। और अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।